نکالیں. جب تک آپ نکال رہے ہیں ارشاد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جبران بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں؟ اچھا جی. میں نے آپ کو آج دیکھا تو خوشی ہوئی آپ کو. ماشاء اللہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں بھائی دونوں. آپ بھی اچھی کر رہے ہیں وہ بھی اچھی کر رہے ہیں. جی تو ان شاء اللہ بات کریں. آج مجھے جاری رکھیں. جی اچھا یہ 70 ہے آپ کو 70 اس میں ہے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے تمہاری توفی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا اور پھر وہی تمہیں جو ہے کیا کرے گا وہ کیا توفی کرے گا کیا کرے گا تمہاری فوت کرے گا. توفی کا مطلب آپ نے بتایا ہے کہ پورا لے لے گا تمہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پورا لے گا. پھر لیا ہے پورا کسی کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ نہیں لیا. فوت کے معنی مطلب پورا لینا. اب موت کے ہوتے ہیں. ہم فوت کے معنی موت کے ہوتے ہیں. اب تو نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ فوت کرے گا. فوت کا مطلب آپ پورا لینا کرتے ہیں نا. آپ نے کہا کہ قرآن سے مجھے دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ پورا لیتا ہے تو میں نے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں پیدا کرتا ہے اور وہ تمہیں پورا لے لیتا ہے. تو کانٹیکسٹ کو دیکھنا پڑے گا نا. کانٹیکسٹ چیک کرنے سے بھی کوئی اللہ نے دماغ کا موبائل اللہ نے جو تم نے کہا کہ مجھے قرآن سے مثال دے دو. آپ نے کہا تھا کسی کو کیا ہی نہیں. آج تک کسی کی توفی ہوئی ہی نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ نحل کی آیت پیش کر دی 70. اس میں اللہ تعالیٰ خود انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے اور وہ تمہاری توفی کرتا ہے اور وہ تمہیں پورا لیتا ہے. تو پورا لیتا ہے پھر مانو اللہ تعالیٰ. اعظم بھائی دیکھیے یہاں پر جو اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ خلقکم ثم یتوفاکم. اب توفا کے جو روٹ ورڈ ہیں آپ بھی اگری کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں کہ اصل موت نہیں ہے. ایسے بات وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بات ایک منٹ رکیے. ڈیفینڈ اگر کرنا نا تو وہاں سے کیجیے جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے. الگ سے نہ بحث کریے. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے توفی کی ہی نہیں کسی کی. میں نے ان سے سیدھے سے پوچھا بھائی آپ نے یہاں یا عیسیٰ انی متوفی کا میں کیا ترجمہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی متوفی کا جو ترجمہ میں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا لے لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پورا لے گا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا نام کسی اور کی بھی توفی کری ہے اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے کہا جی نہیں کسی اور کی نہیں کی. میں نے کہا اگر میں آپ کے سامنے ثبوت پیش کر دوں. اس نے کہا جی میں آپ کو استاد مان لوں گا. بڑا استاد مان لوں گا. پھر میں آپ کو چھوٹا نہیں بڑا استاد. اب میں نے ان کے سامنے یہ آیت پیش کر دی. اللہ تعالیٰ انسان کی توفی کرنے کی بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. جبران بھائی آپ بتائیے کر رہا ہے کہ نہیں. نہیں میں پہلے اپنی بات کی مراد کو پہنچ جاؤں گا. کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اللہ تو ان کا بڑا استاد ہوا میں. اب انہوں نے بات کری ہے کانٹیکسٹ کی. اب ہماری ان سے گزارش ہے اور آپ سے بھی گزارش ہے اگر آپ یہاں سے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کانٹیکسٹ بتا دیجیے آپ ہمیں کہ بھائی عربی کے اندر جب لفظ توفا کہ عربی کے اندر جب لفظ توفا اس کانٹیکسٹ میں آئے تو یہ قاعدہ ہے عربی کا کہ ترجمہ اس کو آپ پورا لینا کیا جائے. دیکھیے جی اب میں تھوڑا سا 2-3 منٹ لے کے بعد ایکسپلین کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا ارشاد بھائی کی پریزنٹیشن کرتے ہوئے. دیکھیے اول تو عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے یونیک. یہ ہم سب جانتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقتہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ان کی کریشن اسپیشل ہے. تو اپلیکیشن آف جو ورڈز ہیں وہ ان کے اوپر جب آتی ہے تو ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. میں بتا رہا ہوں تھوڑی تمہید کے ساتھ. اب اگر تو آپ توفا کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ کریمہ جو آیت میں ہے اس سے لے رہے ہیں یا ایک کریمہ جو غائبانہ طور پر موجود ہے اس کو لے رہے ہیں. مثال کے طور پر اس آیت میں
ٹھیک ہے نا, بلکہ پہلے میں اس آیت پہ جاؤں, وہاں پر اللہ تعالیٰ قتل سے بچانے کی بات کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی. ٹھیک ہو گیا, وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بلند کر لوں گا, من رفعہ اللہ الیہ. دوسری آیت وہ خیر سورۃ المائدہ والی ڈفرنٹ ہے. اس آیت میں جو سورۃ النساء کی زیر بحث ہے, انی متوفیک ورافعک الیہ, اور اس سے پیچھے جائیں تو انہوں نے کیا کہا کہ فلما احس منہم الکفر, جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے اس درجے کا کفر محسوس کیا کہ وہ ان کی جان کے در پر تھے, تو انہوں نے اللہ سے اپنے اس خوف کا اظہار کیا. ٹھیک ہے نا, اور اللہ نے ان کو اس کا جواب دیا, انی متوفیک, میں آپ کو پورا ریسیو کر لوں گا, اور رافعک الیہ, اور اب آپ کی سوچ میں ہوگا کیسے کر لوں گا, آپ کو بلند کر کے اپنی طرف اٹھا کے. یہ ہے اس کی ایکسپلینیشن. اب آپ کہیں کہ متوفی, اب توفا جو لفظ ہے وہ بالکل موت کے معنی میں لیا جا سکتا ہے, لیا جاتا رہا ہے, آگے بھی لیا جائے گا, آپ بھی لیں, ہم بھی لیتے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں روح جمع جسم آن دا اسپاٹ کیا گیا ہے. اب یہاں پر اگر آپ آتے ہیں, تبھی تو فائدہ تھا نا ان کو یہودیوں کی گندے ہاتھوں سے بچانے کا. ٹھیک ہے, یہاں پر جو ہے سورۃ النحل میں اگر آپ لیتے ہیں ایونچولی آپ اور میں, سورہ نحل کی آپ کو بھی پتا ہے, سورہ نحل کی آیت میں بات سنیں, ڈائریکٹ کیا نام آپ کا, عمران بھائی, سورہ نحل کی آیت میں نے کیوں پیش کری ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں وہ نئے سرے کی ہے, ارشاد انصاری صاحب کی بات سے بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے, ارشاد انصاری صاحب کے مطالبے پر میں نے ایک مثال ایسی پیش کرنی تھی ان کے سامنے, میں آ گیا ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ, میں اسی نقطے پر آپ سے آپ میں نے آپ کو یہی کہا کر رہی ہے نا حسین جبران صاحب, آپ سے یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں نا, میں وہ بات چھوڑیے, آپ یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں جو آپ نے استدلال کیا. اب یہاں پر کیا ہے, اگر تو آپ لیتے ہیں توفا لفظ یا توفاکم جو یہاں پر اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں موت کے معنی میں بنا روح کے, تو آپ لے لیں مجازی پہلو میں. اگر آپ لینا چاہتے ہیں حقیقی معنی میں, ایکسٹینڈڈ معنی میں, کہ بالآخر تو اللہ ہی کے پاس ہم سب جمع ہونے والے ہیں جسم جمع روح کے ساتھ, تو یہ بات تب بھی صادر آتی ہے. سمجھ گئے, دونوں باتیں صادر آ سکتی ہیں. ایک طرف وہ جو انصاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ توفات روح جمع جسم عین وقت کے اوپر جو کیا گیا ہے وہ صرف عیسیٰ ابن مریم کا ہے. اور اگر آپ یہاں پر لیتے ہیں کہ قیامت میں جب اللہ پاک سب کو جمع کر لیں گے, جو جنت میں جا رہا ہے, جو جنت میں جا رہا ہے, وہ اپنی روح کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ جائے گا نا. بنا روح کے تو جسم نہیں صرف جنت میں ہوگا, یا روح کہیں اور جسم جنت, ایسے تو نہیں ہوگا نا. اس کو ایکسپلینیشن کی یہ بات بنتی ہے. اس میں یہ ہمارا موقف ہے, ہماری ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے, نہیں ایکسپلینیشن غلط ہے آپ کی. سب سے پہلی بات تو ہے, یہ بات آپ بھی مانتے ہیں کہ اگر آپ کا مطلب لیا جائے کہ جسم اور روح دونوں اٹھائے جائیں گے, تو توفع ایک بار ہو رہی ہے اس آیت میں. توفع ایک بار, جیسے کہ خلقکم کی بات کہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا, وہ اس دنیا کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے. اس دنیا میں تمہیں پیدا کیا, اما یتوفاکم, اس دنیا میں پھر تمہیں وہ فوت کرے گا, موت کرے گا. تو یہاں یہ آپ ترجمہ یہ کرتے ہو توفع کا مطلب ارشاد انصاری صاحب نے کہا کہ پورا لینا, یعنی ایک ہی وقت میں جسم اور روح اٹھنی چاہیے, الگ الگ نہ اٹھنی چاہیے. جب اللہ نے کہا کہ میں تمہاری توفع کروں گا تو وہ ایک وقت میں اٹھنی چاہیے. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آنا, یا عیسیٰ انی متوفی کا, وہاں بھی کر لو تو الگ الگ, وہاں کیوں ایک وقت کر رہے ہو بھائی؟ جس طرح سے وہاں توفع کے الفاظ آئے, یہاں بھی توفع کے الفاظ آئے, تو وہاں آپ ایک وقت کر رہے ہیں, یہاں الگ الگ وقت پر کر رہے ہیں. یہاں کیوں کر رہے ہیں الگ الگ وقت پر؟ ٹھیک ہے بھائی سن لیجیے نا, بتاتا ہوں. ابھی یہ بات ایسے نہیں ہوتا نا کہ میں صرف 2 لائنیں بولوں گا اور آپ 5 منٹ بولیں گے اور پھر آپ کہہ لیں گے جی میں بتاتا ہوں. اس طرح سے نہیں چلے گا. وہ جو طریقہ کار ہم نے دیا تھا آپ کو رخصت دیجیے, ہم نے اس سے عبرت پکڑ لی. ٹھیک ہے نا, اب ہمیں بھی پورا وقت دیجیے بولنے کا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بار توفع کرنے کی بات کی ہے کہ بھائی ان کا میں توفع کر لوں گا. 2 بار توفع نہیں ہونے کہ جسم کا الگ سے ہوگا, بلکہ ان کے نزدیک توفع ہوتا ہی وہی ہے جو پورا ہو, آدھا نہ ہو. جب انسان دنیا کے اندر مرتا ہے نا, ارشاد انصاری صاحب نے توفع کا مطلب کیا ہے پورا, یعنی جسم اور روح دونوں ایک ساتھ جائیں, وہ ہے ان کے نزدیک مطلب. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ جسم کو آدھا اٹھا رہے ہیں اور روح کو آدھا, یعنی آپ آدھا کر کے اٹھا رہے ہیں. آدھا تو ہوتا ہی نہیں ان کے نزدیک مطلب. ان کے نزدیک تو توفع ہوتا ہی پورا ہے بھائی, ایک ہی وقت میں ہوگا وہ.
اور پورا پورا ہوگا. جبکہ آپ مانتے ہیں اس چیز کو کہ بھائی جسم جو اٹھے گا آپ کے عقیدے کے مطابق وہ الگ وقت میں اٹھے گا اور روح پہلے اٹھ جائے گی اور عالم برزخ میں رہے گی. یہ دونوں الگ الگ وقتوں میں اٹھیں گے, یعنی آدھے آدھے کر کے اٹھیں گے, جبکہ ان کے نزدیک توفع پورا پورا اٹھانے کو کہتے ہیں, اور پورا پورا انسان بھی ایک وقت اٹھتا ہے. ایک بات کہی. دوسری بات آپ نے ایک بات کہی ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے نا وہ دراصل میں مختلف ہے, تو لہٰذا موت بھی مختلف ہونی چاہیے یا سلوک بھی ان کے نزدیک مختلف ہونا چاہیے. یہ دلیل ہی غلط ہے آپ کی. بے شمار چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر مختلف ہوتی ہیں. خود حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی مختلف ہے, تو کیا وفات بھی کچھ مختلف ہوئی ان کے لیے, یا ان کے لیے الفاظ کو جاتے ہیں تو مختلف مطلب کرنا شروع کر دیں گے ہم؟ یہ کیا دلیل ہے بھائی؟ چونکہ اس بندے کی پیدائش مختلف ہوئی ہے, عام لوگوں سے ہٹ کر ہوئی ہے, تو لہٰذا اس کے لیے جو بھی لفظ آئیں گے نا ان کے معنی مختلف کیے جائیں گے. ایسے تو میں رسول کے معنی مختلف کر دوں بھائی, ایسے تو رسول کے معنی مختلف کر دوں. آپ میرے سے پوچھیں گے کہ دلیل جن کی پیدائش چونکہ بڑی مختلف ہوئی, یہ کیا دلیل ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنی وفات کے خوف کا اظہار کیا. کس سے؟ یہود سے. یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی موت کا خوف تھا کہ میں مر جاؤں گا, اس چیز کا خوف نہیں تھا. انہیں خوف اس چیز کا تھا کہ یہ جو یہود منصوبے بنا رہے ہیں اور الزام لگا کر مجھے گورنمنٹ کے ہاتھوں سزایاب کرانا چاہ رہے ہیں, تو اگر ایسے میں میری موت ہو گئی تو لوگ مجھے کیا جانیں گے؟ لوگ مجھے وہی جانیں گے کہ بھائی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو یہ سزا ملی ہے, تو لہٰذا ان کے اوپر جو جرم لگائے گئے ہیں, جو ان کے اوپر الزام لگائے گئے ہیں وہ ثابت ہو گئے ہیں. اس چیز سے خوف زدہ ہوں گے, کیونکہ مومن تو موت سے نہیں ڈرتا نا. اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے تسلی دیتے ان کو کہا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا, یہ جو یہود تجھے مارنا چاہ رہے ہیں نا یہ نہیں مار پائیں گے, تجھے جو وفات دیں گے وہ ہم دیں گے. تجھے جو وفات دیں گے وہ ہم دیں گے, نہ کہ یہود دیں گے. آپ جب بات پوری ہو جائے تو آپ بتا دیجیے گا, میں سن لوں. ہاں جی ٹھیک ہو. اسی چیز کا رد اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بھی کیا ہے کہ یہود کے اس دعوے کا رد کیا, نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا. وہ دو طریقوں سے جو موت کی بات کہی گئی تھی نا کہ یہود نے کہا ہم نے قتل کے ذریعے سے مار دیا, سلیب پر مار دیا, اس چیز کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی. یہودیوں کے ان دونوں دعووں کا رد کیا اللہ تعالیٰ. تو جو بات آپ بتا رہے ہیں وہ بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب کیجیے آپ کنٹینیو. میرا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال ہے, اگر مجھے موقع دیجیے گا جبران بھائی سے میں نے ایک سوال پوچھنا. کرنے چلیں یہاں سے, آپ کرنے کنٹینیو کیا ہے اس میں. میں نے صرف ایک سوال پوچھنا ہے. جبران بھائی نے ایک بات کی تھی یونیک ہے, تو آپ خود مثال دے رہے ہیں حضرت آدم کی, تو یونیک کہاں سے ہوا؟ یونیک تو ایک ہی ہوتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے آپ نے جبران بھائی بات کی ہے کہ کیونکہ ان کی پیدائش یونیک تھی تو اس وجہ سے مطلب چینج ہو گیا. تو جبران بھائی اگر آج سے میں یہ عقیدہ رکھ لوں کہ حضرت آدم کی پیدائش بھی یونیک ہوئی تھی, اس کا مطلب ہے وہ فوت نہیں ہوئے. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے قرآن سے دے دیں حضرت آدم فوت ہو گئے, میں ویٹ کرتا ہوں. نہیں تو آج سے عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ حضرت آدم بھی زندہ ہے. بہت شکریہ, کیونکہ پیدائش یونیک ہے. جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے تو ہم آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. ٹھیک ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انی متوفی کا ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا, یہ مطہرک من الذین کفروا کی ایکسپلینیشن آپ مجھے بتا دیں تو پھر میں آگے, تاکہ پوری آپ کی بات آ جائے. اعظم بھائی آپ اپنی بات کیجیے نا, جو آپ استدلال کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے. چلیے میں کرتا ہوں. شکریہ. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا تو وہاں پر ان کو قتل کی سازش, قتل کی ایک پلاننگ سے ان کو بچانا مقصود تھا, اور ان کو لفظ متوفی کا توفع اصولی طور پر پورا لینے کے معنی ہوتی ہیں. دیتا ہے دوسرا لیتا ہے, دینے سے اس کا نام نہیں بدلتا, لینے سے اس کا نام نہیں بدلتا. توفع کا مطلب ہے پورا لے لینا. اللہ پاک جو ہے وہ لے لیتے ہیں, اور اجر کا معاملہ ہے تو دے دیتے ہیں, یا اجر دونوں معاملے میں, سزا بھی اور جزا کے معاملے میں بھی. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو یہود کے چنگل سے بچانا مقصود تھا, اور ان کو تسلی دلانا تھا. کیا تسلی دلائی؟
کہ میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا، اور آگے ایکسپلین کر دیا ہے باب تفصیل کے طور پہ، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اپنی طرف آپ کو بلند کر کے. اگر انہی کے حوالے چھوڑنا تھا تو وہ تو ان کو سولی پہ چڑھاتے، کوئی نئی قتل کی سازش کرتے، جسم کو نقصان پہنچاتے. روح کا اکیلے آسمان پر جانے سے کیا فائدہ ہو رہا تھا؟ وہ تو جسد تھا نا جس کا خوف انسان رکھتا ہے. تو اللہ نے ان کو پورا پورا بچا لیا بواسطہ رفع سماوی. یہ ہے اس کا جواب. اب ہم آتے ہیں انسانوں کے اوپر. اب یہاں سورۃ النحل میں واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اب آپ نے کہا کہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، تو ہم نے کب کہا کہ 2 دفعہ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے، بلکہ یہ 1-2 کو بھی کلیئر کرتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کو تو ہم نے نہیں کہا کہ موت دے دی ہے، ہم نے کہا یتوفا، جو اپنے اصلی معنی میں ہے پورا پورا ریسیو کر لینا، پورا پورا لے لینا، موت کے معنی میں نہیں، پورا پورا روح جمع جسم لینے کے معاملے میں معنی میں وہ کیا ہے. ہم نے کب کہا کہ ان کو موت دے دی، نمبر 1. ٹھیک ہے نا؟ جب 12 آئیں گے وفات پائیں گے اور قیامت کے دن پیشی ہو جائے گی. پھر ہم اس آیت پر بعد میں آئیں گے جو اوپر والے بھائی بات کر رہے تھے، ان کا نام پڑھنے نہیں ہو رہا. اب اس آیت میں واللہ خلقکم، اب آپ مجھے ایک بات پڑھیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 دیکھیے ذرا. سورۃ البقرہ کی آیت 28، وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہاں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ جو آخری ہے نا ثم الیہ ترجعون، اگر آپ مانے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں روح جمع جسم ہے تو یہ آخر میں جو سیکنڈ ٹائم ہے نا ثم الیہ ترجعون، دوسری زندگی کے بعد قیامت کی، یہ وہ ہوگا. اگر آپ توفع یہ کرنا چاہتے ہیں موت کے معنی میں، اسپیشل نہیں ڈالنا چاہ رہے، کرینہ کوئی ہے نہیں، تو ریگولر موت کا مطلب آپ کر لیں گے. یہ ہے سادہ سی ایکسپلینیشن. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے بہت ہی سادہ سے ساتھ آپ کو ہم نے کوئی توڑ نہیں دیا، میں نے بات آپ کو سمجھ آئی. کوئی مسئلہ جی وہ سمجھ میں آئی ہے، سمجھ میں کیا آئی ہے، باوجود اس کے کہ بات بالکل واضح ہے اور اسے آپ خود بیان کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں اب وفات کے لفظ کا یا موت کے لفظ کا جھگڑا نہیں ہے، یہاں اس چیز کا جھگڑا نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ توفع ہو یا موت ہو، یعنی دونوں میں سے کوئی سا بھی لفظ رکھو. مجھے آپ بتائیے جب ایک انسان کی موت ہوتی ہے تو کیا اللہ اس کو پورا پورا لیتا ہے؟ کیونکہ پورا پورا لینے سے مراد یہ ہے کہ جسم اور روح دونوں. ایک ہم یہ کہتے ہیں ایک انسان کی وفات ہوگی تو سما یتوفاکم، پھر وہ تمہیں فوت کرے گا یا موت دے گا. دونوں میں سے کوئی سا بھی لفظ رکھ لیجئے. مجھے بتائیے جب یہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز انسان کے ساتھ ہوتی ہے وہ پورا پورا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. ایک انسان کی موت ہو گئی، کل مرا تھا وہ پورا پورا گیا کہ آدھا گیا؟ توفع ہو گئی اس کی، پورا پورا گیا وہ آدھا گیا؟ نہیں، آدھا گیا. جب تک کرینہ نہیں ہوگا آپ توفع کرینہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ تو سیدھا سیدھا سے دیکھیں نا، تو جو پھر کرینے کی بات کہی ہے نا جبران بھائی، پھر یہ تگڑم کیوں لڑا رہے ہیں آپ کہیے کہ بھائی کرینے کی بنا پر وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم نے توفع کا مطلب پورا پورا کیا ہے، یعنی جسم اور روح دونوں گئی ہے. تو میں اس کا جواب دوں آپ کو، یہی تم کہہ رہے لیکن آپ یہ جو یہاں ایک منٹ رکے نا، جو یہاں آپ ارشاد انصاری صاحب کی بات کو بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہ کریں. پھر آپ کو بھی پتا وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ سوا ایک تو یہ کہ ارشاد انصاری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی سوا توفع عیسیٰ علیہ السلام کی اور ہوگی کسی کی نہیں، یہ بات یہاں غلط ہو گئی. اب آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی نہیں جو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی توفع جسم معروح دونوں مانتے ہیں، تو لہٰذا یہاں بھی توفع سورہ نحل میں جسم معروح دونوں لی جائے گی. لیکن وہ لی کس طرح سے جائے گی؟ وہ لی اس طرح سے جائے گی کہ پہلے انسان کی روح چلی جائے گی. بھائی وہ جب روح گئی وہ تو آدھی ہوئی توفع، جبکہ توفع پورا پورا لینے کو کہتے ہیں. توفع کا مطلب ہی پورا پورا لینا ہوتا ہے. لیکن آپ ایک انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی توفع ہو گئی، اس کی موت ہو گئی، تو پورا پورا گیا. اس نے کہا نہیں گیا آدھا وہ، تو جب آدھا گیا تو توفع کا مطلب تو پورا پورا ہوتا ہے. بھائی کیوں آدھا کر رہے ہو آپ یہاں؟ بات آ رہی سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ غلط ہے. آپ کو بول لیجیے، آپ بول لیجیے میرے بھائی، آپ پہلے میں آپ کی پھر سے آپ اس کو ریپیٹ کر لینا، اسے پھر سے ریپیٹ کر لینا. مجھے یہ بتا دیجیے بس کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا ثم یتوفاکم، وہ جو توفع کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی وہ پوری پوری کرتا ہے
بالکل. اچھا مثلاً ایک انسان مرا ہے تو وہ پورا پورا گیا ہے آسمان پر. وہ جو الٹیمیٹ اس کی توفع ہے وہ پوری پوری ہے کہ نہیں ہے؟ الٹیمیٹ تو بعد میں ہو رہی نا. جب دیکھیں نا ایک لفظ کا ترجمہ جیسے آپ نے مجھے مثال دی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے پورا پورا اجر دیا. جی وہ پورا پورا اجر جو مل رہا ہے وہ ایک ساتھ مل رہا ہے. وہ پورا پورا اجر جو مل رہا ہے وہ جو فیل ہو رہا ہے پورا پورا ملنے کا وہ ایک ساتھ ہو رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہو رہا ہے؟ زبردست. تھوڑا سا آگے لے لیں, تھوڑا سا 5 سال کے بعد لے لینا ہے جی. لیکن آپ بتائیے نا, ایک تو دنیا میں اللہ کسی بھی نیکی کا اجر دیتا ہے کہ نہیں دیتا انسانوں کو؟ ہاں بالکل دیتا ہے انسان کو. ہاں, اور جو انسان کو اور وہ پوری دیتا ہے نا. جب انسان کو کسی نیکی کا اجر مل رہا ہے پورا دے رہا ہے نا اللہ تعالیٰ, نہ کہ قسط وائز دیتا ہے. نہ ابھی ایک تو وہ اجر ہے جو آپ دنیا میں محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فلانی نیکی کا بدلہ دیا, لیکن جو کمپلیٹ اجر ہے وہ قیامت کے دن ہی ملے گا. وہ تو جب کمپلیٹ تمہارا حساب ہوگا تو وہ کمپلیٹ ملے گا. انسان کے 2 طرح کے اجر ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو سن لیجیے نا, کچھ ایک اجر وہ ہوتا ہے جو انسان کو اس دنیا میں ہی مل جاتا ہے. جب وہ دنیا میں مل گیا نا اس کا, جب وہ دنیا میں مل گیا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کے لیے. مکمل کبھی نہیں ملے گا. اور بھائی مکمل تو پھر انسان کے مرنے کے بعد ہوگا نا, جب مکمل حساب ہوگا. دیکھیں سنو, مثلاً مان کر چلیے ٹھیکہ دیا میں نے آپ کو, بھائی بات سنو نا, ٹھیکہ دیا میں نے آپ کو کہ بھائی یہ بلڈنگ بنانی ہے آپ نے, تو پیسے دے رہا ہوں تو کچھ تو آپ کو اب دے رہا ہوں کہ بھائی لو اب لے لو. کچھ پھر میں نے روک دیا آپ کو کہ نہیں بعد میں ہوگا حساب کتاب. لیکن جب کام کمپلیٹ ہو جائے گا اس وقت میں نے آپ کو مکمل دینا ہے آپ کا کہ بھائی جتنا آپ کا بن رہا ہے اب آپ کا میری طرف اتنا بن رہا ہے, یہ لو پکڑو, ختم معاملہ. دیا تو پورا میں نے آپ کو لیکن قسط وائز دیا. ٹھیک ہے نا, بالکل. تو اسی طرح سے میں وہ جو اجر آخرت میں ملنے کی بات کہی جا رہی ہے یہ وہ ہے جو آپ کی کمپلیٹلی زندگی کا نچوڑ ہے. ایک اجر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے کہ انسان نے ایک بھلائی کی اور اس اجر کا مزہ چکھانے کے تمہارا رب جو ہے وہ جب تمہیں جزا دیتا ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے اس کا مزہ چکھانے کے لیے تمہیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے. تو آپ ہماری بات کر رہے ہیں, مجھے تو فرق نظر نہیں آ رہا, آپ ہماری بات کر رہے ہیں. ہاں وہ فرق میں بتا رہا ہوں نا. آپ جس اجر کی بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورا پورا اجر دیتا ہے, تو اس دنیا میں جس نیکی کا اجر ملا نا وہ اس نیکی کا پورا پورا اجر ہے. نیکی کوئی ایک تو نہیں کرتا انسان, نیکیاں کرتا ہے بہت ساری, 50 نیکیاں کری, 50 نیکی میں سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے ایک نیکی کا اجر دیا, تو وہ جو ایک نیکی کا اجر اس دنیا میں دیا نا پھر آخرت میں سے حصہ ختم اس کا, پھر وہ جو 49 باقی بچی ہے میری ان کا حساب آخرت میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نہیں مطلب دوسری بات کہہ رہی ہے کسی حد تک ٹھیک ہے, مگر میں آپ کا جواب اس کو جواب نہیں دے رہا, میں آپ کو اپنی رائے سن. اب پوائنٹ سنیے پہلے اور پھر اس کے بعد ڈیفینڈ کرنا بے شک. آپ پہلے پوائنٹ سنیے. ارشاد انصاری صاحب نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ کسی اور کی توفی کرتا ہی نہیں, صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ہی. میں نے قرآن کریم سے آیت ان کے سامنے پیش کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی توفی کرتا ہے, اس نے پیدا کیا ہے وہی توفی کرتا ہے. یہ بات تو یہاں کی غلط ہوگی کہ کسی اور کی نہیں کی. اب توفی کا مطلب انہوں نے کیا ہے کہ جی پورا پورا لے لینا. اب سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کی توفی کرتا ہے, جو اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے کہ بھئی ہم نے انسان کی توفی کی یا ہم کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا ایسی ہی توفی کرتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے توفی کا مطلب کیا ہے پورا پورا لینا. ٹھیک ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ انسان کو پورا پورا لے لیتا ہے. جب انسان تو کیا اس کی توفی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, یہ بتا دیجیے. یہ ہے میرا سوال آپ سے. ایک بندہ ہے زید, اوکے, اس کی توفی ہو گئی ہے زید کی, نہیں ہوئی, توفی نہیں ہوئی ہے اس کی. توفی کب ہوگی اس کی؟ جب وہ راجعون والی کیفیت میں جائے گا, ثم الیہ راجعون. تو انسان جب مر جاتا ہے تو راجعون ہی والی کیفیت ہو جاتی ہے نا. نہیں اللہ کی طرف ہی تو لوٹتا ہے نا وہ. اعظم بھائی نہیں, دوبارہ سنیے. اب اگر آپ موقع دیں تو میں بات کر لوں, آپ کا سوال. چلے ٹھیک ہے, میں پہلے پچھلی بات آپ کی کمپلیٹ کر دیتا ہوں, پھر اس کے بعد مجھے آپ بتانا. جی اچھا جی, سب سے پہلے آپ نے کہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ مارنا چاہ رہے تھے یہود وغیرہ.
جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوف زدہ تھے. وہ تو خیر آپ کے میرے درمیان بات متفق ہوگی کہ بھائی وہ کیوں خوف زدہ تھے. ٹھیک ہو. آپ نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے حوالے کر دیتا عیسیٰ علیہ السلام, بھائی ہمارا ایسا ماننا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دیا. یہ بات عیسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ میں نے مرنا ہے ایک نہ ایک دن, لیکن کیا میں نے ان یہود کے ہاتھوں مرنا ہے جس طرح سے یہ مارنا چاہ رہے ہیں, مجھ پر الزام لگا کر مجھے گورنمنٹ سے سزایاب کرانا چاہ رہے ہیں, کیا مجھے ایسے مرنا ہے؟ اسی چیز سے وہ خوف زدہ تھے. یہ تو وہ بھی جانتے تھے کہ مجھے مرنا ہے. وہ کب چاہتے تھے کہ جی مجھے ساری زندگی مجھے قیامت تک زندہ رکھو, میں نے مرنا ہی نہیں ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے, جی میں خوف زدہ ہوں. نہیں, یہ وہ بھی مانتے تھے کہ مجھے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی یہی دی, ٹھیک ہے, کہ بھائی مرنا تو ہے آپ نے, کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت, لیکن ڈر اس چیز کا ہے کہ یہ مار دیں گے تمہیں, تو ہم نے ان کے ہاتھوں نہیں مرو گے آپ, ہم تمہیں وفات دیں گے. یعنی تمہاری جو وفات ہوگی وہ نیچرل ڈیتھ ہوگی. جب خدا تعالیٰ کی طرف سے وفات ہوتی ہے تو وہ نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے, نہ کہ کسی انسان کے ذریعے سے. اور قرآن کریم کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے انسانی ہاتھوں سے مرنے کی ہی نفی کری ہے کہ بھائی یہود نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے مار دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تم نے مارا ہی نہیں, تم نے نہیں مارا. تم جو منصوبے بنا رہے تھے, تم جو طریقہ کار اختیار کرنا چاہ رہے تھے, تم اس میں کامیاب نہیں ہوئے, ناکام رہے ہو تم. یہ کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ بھائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مرے ہی نہیں سرے سے, بس دو طریقے سے مرنے کی نفی کی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو یہود کا دعویٰ تھا. جی اب آپ کو یہ بات. جی شکریہ. تو اب آپ کا سوال پہلا تو یہ تھا کہ توفع, میں تھوڑا سا پھر دوہرا دوں کیونکہ ظاہر بات اور پہلی مرتبہ سننے میں بھی کچھ کمی رہ گئی ہوگی یا میرے کہنے میں, کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اب آپ کرینے کو سامنے رکھیں کہ آپ ترجمہ کس فریم آف کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں موت سے مراد لینا چاہتا ہوں توفع کو, تو یہ توفع بمعنی موت کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ آپ کے معنی کے اندر ہو گیا آدھا, چونکہ روح نہیں گئی. عیسیٰ علیہ السلام والا معاملہ نہیں ہوا اگر آپ موت کا کرینہ شمار کر رہے ہیں. دوسرا, اگر آپ کرینہ شمار کر رہے ہیں کہ نہیں توفع کا تو مطلب ہے پورا پورا لے لینا, تو پھر اطلاق ہوگا اس کا وہ جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تو یہ ترجعون جو ہے نا, الیہ ترجعون کا جو یہ معاملہ ہے, مکمل ریٹرن, یہ ہوگا پھر اس کا مطلب. یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اس سے زیادہ میں سہل طریقے سے اور کیا بتا سکتا ہوں. یہ ہے اس کا بات کا جواب آپ کا. پھر سے سمجھے بات, مطلب ہمارا آپ, میں یہ کہہ رہا کہ آپ ہماری سمجھ لیں, میں کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات واضح ہوئی نہیں, کچھ بھی واضح نہیں ہوا بھائی. میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ یہ جو آیت ہے سورہ نحل کے اندر, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے کہ بھائی اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ تمہیں فوت کرے گا. یہاں آپ کیا مطلب لیتے ہیں ثم یتوفاکم کا کیا مطلب؟ یہی تم ابھی سنی, اب ذرا اب اس آیت پہ ہی رہیے. مجھے پہلے مطلب بتا دیجیے یہاں کیا مطلب ہے, تاکہ مجھے لگ رہا ہے واللہ خلقکم, اس نے تمہیں پیدا کیا. ثم یتوفاکم, وہ تمہیں پورا پورا لے لے گا. اگر آپ مطلب کرتے ہیں تو یہ قیامت کے دن کے بعد کا معاملہ ہوگا. اگر آپ توفع کو بمعنی موت لینا چاہتے ہیں تو پھر قیامت کے دن کے بعد لے گا اللہ تعالیٰ پورا پورا. ہاں بالکل, روح اور جسم کو اکٹھا کر قیامت سے. اچھا ٹھیک ہے کہ یہ قیامت, ایک منٹ رکیے پہلے بھائی میں ذرا وہ آیت نکال لیتا ہوں. ہاں جی نکالیں. ثم یتوفاکم, کہ پھر وہ تمہیں پورا پورا لے لے گا. کب؟ یتوفاکم, قیامت کے روز. ہاں قیامت کے روز لے گا نا, قیامت سے پہلے تو نہیں پورا پورا لے گا. نہیں لے گا. اچھا پورا پورا جب لے گا اللہ تعالیٰ قیامت, یعنی روز محشر, جیسے کہ قیامت آ گئی ہے, جزا سزا کے بعد, مطلب ہے کہ جزا سزا, تو انسان قبر میں پڑا ہوگا. قبر میں جب داخل ہوگا انسان تو جسم ہوگا اس کا, روح کہاں ہوگی؟ روح برزخ میں ہوتی ہے. روح برزخ میں ہوگی. تو جب وہ لے گا
पूरा पूरा कहाँ लेगा, आधा तो ऊपर है, अल्लाह इकट्ठा करेगा पूरा पूरा जब लेने के उसने लिए वो पहले बरज़ख इकट्ठा से किया है। वो बरज़ख, सुन तो लीजिए ना, वो बरज़ख से भी दोबारा फिर आएगी कब्र के अंदर, हाँ, फिर वो जिस्म जिंदा हो जाएंगे, हाँ जी। फिर वो उनको पूरा पूरा लेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे फिर ही। ठीक हो। और ये जो कब्र के अंदर जब जिस्म पहुंचेगा, उससे पहले जो अल्लाह ताला लेगा उसको, हम्म, जब इंसान मर जाता है तो वो जो लिया है अल्लाह ताला ने, वो जो अल्लाह ताला ने लिया है, हम्म। वो कैसे लिया, वो क्या किया है ये अल्लाह मौत ताला ने? वो आधा लिया है, ये है वो मौत है। मौत के वक्त अल्लाह ताला आधा लेता है, मानते हैं ये चीज? मौत के वक्त अल्लाह कुछ नहीं ले रहा, मौत के वक्त अल्लाह ताला सिर्फ रूह को जिस्म से अलग कर रहा है। आधा ही तो भाई, वह पूरा पूरा और आधे में क्या, दो ही तो चीजें हैं। इंसान जो है, बात सुन लेना भाई, हेलो भाई यार, रहने दो, आपको भी पता गलत बोल रहे हो यार, अपने उलमा के खिलाफ जा रहे हो, सिर्फ इसलिए कि अपने मतलब को आप सही साबित कर दो। 100% मैं तर्जुमे दिखा दूंगा भाई आपके, आप जो तर्जुमा कर रहे हो तर्जुमा ही नहीं कर रखा किसी ने, मैं तर्जुमे दिखा दूंगा, सबके तर्जुमे देख ले, सबने मौत कर रखा, कोई फौत, बात नहीं। मर गए, कोई मतलब नहीं है जी, हमारी अपनी है जी, हम जो दिलाएगा वो करेंगे तर्जुमा, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी की क्या मजाल जो हमें ढूंढना, हाँ जी क्या हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा आगे ऐसे तो कहने में फिर कोई भी कर सकता है। आगे बताएं। मैं जज्बाती बातों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो दिखा रहा हूं ना दुनिया को भाई, मैं दिखा रहा हूं कि देखो ये लोग सिर्फ जमात अहमदिया के मतलब को गलत साबित करने के लिए अपने इल्मों के भी तर्जुमे को, ये किसी की नहीं मानते, ये कहते हैं भाई हम जो कर रहे हैं कि अगर इस मायने में लोग तो इल्म लो, सिर्फ किस लिए, उसने कहा भाई जमात अहमदिया की बात को गलत साबित करना है बस, बेशक अपने मौलवियों से भी मुखालफत करनी पड़े। एक बात है। दूसरी बात है मेरे भाई, पूरा पूरा जो आप ये करते हैं, पूरा पूरा तर्जुमा करते हुए दो ही चीजें तो होती हैं बस आपके नजदीक, एक जिस्म एक रूह। हाँ जैसे ईसा अलैहिस्सलाम की तवफ़ी को आप एक्सप्लेन करते हुए कह रहे थे कि एक जिस्म और एक रूह, है ना? चलो ठीक। अब जब इंसान की मौत आती है तो जिस्म तो यही रहता है, जिस्म तो नहीं लेता अल्लाह ताला, बिल्कुल सही है। रूह ले जाता है, तो आधा लिया ना ऊपर, फिर किसको? मौत के वक्त फिर इंसान को, हाँ बिल्कुल ठीक। इंसान को फिर आधा लिया ना, हाँ सही है। मौत के वक्त अल्लाह ताला इंसान को आधा लेता है ना? मौत के वक्त अल्लाह ताला इंसान की रूह कब्ज कर लेता है, जिस्म से अलग कर देता है। अब उसको आधा ही गया ना, रूह ही गई ना, जिस्म तो यही रहा यार, कहते हैं पता नहीं क्यों डर रहे हो ये। आपने एक नया एक भाई मैं क्यों कह दूं, आपकी बातों से जो साबित हो रहा है मैं तो वो कहूंगा ना। अब आपने अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो आप उस तरीके से कह लें, ठीक है, कह लें उस तरीके से कह लें। अगर आप किस कुछ तरीके नुक्ता से निकालना चाह रहे अच्छा, हैं आप तो किस कह लें। तरीके से कहते हैं, अपना तरीका बताइए, हम तो आपका तरीका जानना चाह रहे हैं ना। मैं जो हमारा तो आपको- तरीका है ही जो है। हमारा तरीका आपको बताया कि अगर आप तवफ़ा को मौत के मायने में लेना चाहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ मैं मौत कह रहा हूं आपके नजदीक क्या है, यहाँ अपना बताइए फाइनल। मौत का महीना छोड़िए, वो तो मेरा नजरिया है, मुझे कर दीजिए साइड में। मेरा नजरिया अगर लेंगे तो फिर आधा ही जाएगा ऊपर, सुनिए ना, सुनिए। मेरे नजरिए में नहीं पूरा जा रहा। जी सुनिए, देखिए फिर मैं समझाऊंगा, मैं गुजारिश करूंगा, सुनिए। आपको आपका अकीदा है, आपकी मर्जी है, हम आपको अपना मौकफ बता रहे हैं जो मुसलमान पूरों का मौकफ है, ठीक है ना। और आपका जो मौकफ है वो आप बता रहे हैं। आपको मेरा मौकफ समझ आया, अच्छा लगा, आप उस पर सोच विचार कीजिएगा। मुझे आपका मौकफ अच्छा लगा तो समझ आया, मैं उस पर सोच विचार करूंगा। बात फिर यही है, अल्लाहु खलक़कुम, तुम्हें उसने पैदा किया, सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम। अगर आप तवफ़्फ़ा को मजाजी महीने में लेना चाहते हैं तो उसका मतलब होता है मौत। मौत ले लें। मौत पे क्या होता है? अल्लाह ताला जान को जिस्म से अलग करता है और होता क्या है उस वक्त? आपका नामा अमाल बंद हो जाता है, ठीक है। अब सिर्फ सदका जारिया चलता है, नेक औलाद, इल्म नाफे या फी सबील कोई काम कर रखा हो। यह भी एक मिसाल है जो अजर की अब कर रहे थे कि अजर सदका जारिया वाले अमाल का तो दिया ही नहीं जा सकता, फिल फौर दुनिया में जो देशो दे दिया। कुल्ली अजर क़यामत के दिन हिसाबो किताब के बाद दिया जाएगा, कुल्ली अजर। ऐसे ही ठहरिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप मजाजी मायने में लेते हैं मौत को, वफा को, तवफ़ा को मजाजी मायने में, मौत के मायने में मजाज है, तवफ़ा का मजाज मौत है, तो फिर आपका यह एक्सप्लेनेशन होगी कि मौत की बात हो रही। लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं, मैं वो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इस तवफ़ा को जोड़ना चाहता हूं, तो उस तवफ़ा और इस तवफ़ा को जोड़ने के लिए बिल्कुल ब्रिज मौजूद है, मंतकी ब्रिज मौजूद है। अल्लाह खलक़कुम सुम्मा युहयीकुम, नहीं, मैं जोड़ने की बात सुम्मा कर इलैहि रहा था। तुरजऊन। आप गलत बात कर रहे ठहरिए, हैं। हाँ, अभी मेरा कोई यार जिब्रान भाई, मैंने जब जो बात कही नहीं है उसे क्यों आप, मैं अपनी जो बात कही नहीं आपने है। मुझसे पूछा कि जी, कैसे, जी। मैं आपको बता रहा हूं।
میں نے ایک ایکسپلینیشن آپ کو دی, اب توفا کو دوبارہ دیکھ لیے. اگر آپ حقیقی معنی میں لینا چاہتے ہیں پورا لے لینا تو میں لوں گا, اس کو میں لوں گا, لیکن ابھی تو یہ بحث نہیں ہے نا, جو بات زیر بحث ہے. آج جب آپ بول رہے تھے میں بیچ میں نہیں انٹرپٹ کر رہا تھا. جبران بھائی جو بات ہے ہی نہیں, آپ اس کو زیر بحث نہ کریں. کام کریں, آپ 2 منٹ دوبارہ لیں, اپنا سوال رکھ دیں, پھر آپ چلیے آپ پھر سے لیں. میرا سوال فقط, میرا سوال دیکھیں, میرا سوال یہ تھا کہ بھائی یہ جو ثم یتوفاکم ہے, انہوں نے جو بات کہی تھی ارشاد انصاری صاحب نے کہ جی توفا کسی اور کی ہوئی ہی نہیں ہے, تو یہ تو پتہ چل گیا یہاں کہ بھائی توفا ہوتی ہے لوگوں کی, ٹھیک ہے نا, توفا ہوتی ہے لوگوں کی. انسان کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کا نام جو ہے نا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہاں یتوفا کا کیا مطلب ہے آپ کے نزدیک, آپ ایک مطلب مجھے بتا دیجیے, کیونکہ آپ کے علماء نے جس کا بھی میں نے ترجمہ اٹھا کر دیکھا نا, انہوں نے موت کر رکھا ہے. اب مجھے بس آپ اپنا ترجمہ بتا دیجیے کہ آپ کے نزدیک ترجمہ کیا ہے یہاں, اس کا یہاں مطلب, وہ جو برج بنا رہے نا آپ, وہ برج بنائیے, آپ وہ برج بنا کر یہاں ترجمہ کر دیجیے, پھر میں اگلی بات کروں گا آپ سے. زبردست. یہ انگلش ٹرانسلیشن آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. گاڈ کریٹڈ یو دین ہی ول گیدر یو ٹو ہم. میں نے نہیں کیا, گورے نے کیا. گاڈ کریٹڈ یو اینڈ دین ہی ول گیدر یو ٹو ہم. موت نہیں کیا اس نے لفظ ڈائی نہیں کہا. مثال کے میں اکیلا نہیں ہوں یہ بات کر رہا. اگر آپ حقیقی اس کا نام, اس کا یا ٹرانسلیشن کا نام تو بتا دو. آربری, ARBERRY لکھیے جی. اب آپ سنیے برج جو میں آپ کو بتا کے دے رہا ہوں. اگر آپ حقیقی معنی میں توفا لینا چاہتے ہیں تو اس توفا کا اطلاق ہوگا سورہ بقرہ والی آیت کے حساب سے, کیف تکفرون باللہ, ٹھیک ہے, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون والی بات. جو آخری الیہ ترجعون ہے نا, پورے جب تم میرے پاس آؤ گے, وہ جو الٹیمیٹ اجر تمہیں کمپلیٹ تمہارے اعمال کا ملنا ہے, اس وقت روح اور جسم اکٹھا ہونا ہے نا, اور تم ہی تو, آپ ہی اور میں ہی تو ہوں گے نا, پورے جسم اسی روح کے ساتھ. قبر میں جاتے ہیں تو اگر روح اور جان سلامت ہو تو ہم چیخیں نہ چلائیں اندر سے, کوئی بھی نہ کرے. تو یہ ہے وہ برج. اگر آپ لیتے نہیں میں مجاز میں لینا چاہتا ہوں تو مجاز میں موت کر لیں, اس کی ایکسپلینیشن ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ کہتے میں نے اپنا نہیں پوچھا, میرا مطلب یار پھر وہی بات کر رہے جبران بھائی. میں نے کہا دیکھیں میرا موت والا اگر مطلب لیں گے, موت والے مطلب میں تو پھر آپ والا مطلب نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر یہاں بھائی موت والا مطلب اگر لیا تو پھر کہاں پورا جا رہا ہے بندہ, پھر تو پورا نہیں جا رہا ہے, پھر تو آدھا جا رہا ہے. میں نے کب, آپ نے پھر نہیں بات سنی اعظم بھائی, کیا کرے آپ, ایسے تو نہیں کرتے رہے, آج کیا ہو گیا. موت کا معنی ہے مجازی. اگر آپ موت لینا چاہتے ہیں تو موت کی ایک تعریف ہے, جسم اور روح کا الگ ہو جانا. جسم الگ ہو جانا, زمین میں, روح چلی جاتی برزخ میں, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اب اگر آپ کہتے ہیں نہیں آدھا گیا نا اوپر, آپ کے ترجمے آدھا گیا, ٹھیک ہو گیا. اب اگر موت کے معنی مجاز میں لے رہے ہیں تو اگر آپ حقیقی معنی میں لیتے ہیں, اگر آپ موت کے معنی میں مجازی طور پر لیتے ہیں تو زمین میں روح اللہ. جبران بھائی وہی تو میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں ایک مطلب ہے آپ کا, ایک مطلب ہے میرا جو مطلب ہے یعنی موت والے مطلب میں وہ جو ارشاد انصاری صاحب والا مطلب ہے پورا لے لینا, یعنی جسم اور روح دونوں کا اوپر جانا. موت میں وہ ثابت نہیں ہو رہا ہے. نہیں, موت میں یہ میں کہہ رہا ہوں, اب موت میں وہ ثابت نہیں ہو رہا, یہی تو سمجھا رہا ہوں. اب آتے ہیں آپ کے ترجمے کی طرف کہ وہ جو آپ نے وہ برج باندھنے کی کوشش کری ہے. الحمدللہ. اچھا بھائی دیکھیں, یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک گورے کی ٹرانسلیشن پیش کری ہے. یار یہ عجیب قوم ہے, ان کے بڑے علامے, ان کے بڑے امام جو ترجمے کر کے گئے ہیں, انہیں وہ نہیں قبول ہے. وہ اردو میں کرتے ہیں, میں نے تو انگلش سنائی ہے. تو اللہ کے بندے بھائی, تو آپ نے انگریزی سنائی ہے, ان کی جو اردو ٹرانسلیشن ہے اس کو اگر انگریزی میں آپ کرو نہیں تو وہاں موت کا مطلب پورا ہو جائے گا. طور پر عربی سیکھ کے ٹرانسلیشن کی ہے, تو انہوں نے مقید ہو کر کیا ہے. بھائی یہ جو آپ کے علماء ہے یہ آزاد نہیں تھے, ان کے پیروں میں بیڑے جڑ رکھی تھی کسی نے, یہ کیسی بات ہے؟ یہ بھی آزاد تھے. وہ بتائے نا مجھے بھائی, نقطہ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ اپنی بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, حالانکہ لفظ جو ٹرانسلیشن جو ہے یہ آپ کے علماء ہے, ٹھیک ہے نا, بقول آپ لوگوں کے ان کا تعلق خدا تعالیٰ سے تھا, یہ امام رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے. صحیح ہو گیا,
समझ रहे? बिल्कुल ठीक है। उनके ट्रांसलेशन को छोड़कर आप कहते हो कि जी ये गोरे ने किया है जी, मैं तो वो नहीं नहीं, ट्रांसलेशन मैं उनकी ट्रांसलेशन यानी को आप- गलत कह ही नहीं रहा। मैंने आपको कहा किसकी? अगर आप मौत को सुनिए ना, मेरे आप अल्फाज अगर दोहराएंगे तो आप समझ पाएंगे। अगर आप तवफ़ा को मजाज में लेना चाहते हैं तो मौत है। अगर आप तवफ़ा को मजाज में लेना चाहते हैं तो मौत है। अगर आप कहते हैं नहीं नहीं, इस तवफ़ा और वो जो ईसा वाला तवफ़ा है उसमें अलैहिस्सलाम, उसका तवफ़ा में फर्क क्यों डालते हो, तो हम कहते हैं नहीं डालते। इसलिए नहीं डालते कि वहां पर अल्लाह ताला ने उनको पूरा पूरा जिस्म के साथ ले लिया और बता भी दिया व राफ़िउका इलैया, मैं तुम्हें पूरा अपनी तरफ उठा लूंगा। यहां पर जिब्रान भाई मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हकीकी तर्जुमा किया ही नहीं है। वो जो हकीकी आप कर रहे हैं ना, जिस्म और रूह को पूरा ऊपर, वो तर्जुमा किया ही नहीं है। सुनिए तकी उस्मानी साहब क्या तर्जुमा करते हैं, और किसका? सुन लीजिए ना, किस आयत का? वो जो आप हकीकी, वो जो इसी आयत का सुम्मा तवफ़ाकुम का हाँ हाँ, जो हकीकी तर्जुमा है ना, जिसे आप हकीकी तर्जुमा कह रहे हैं कि जी वो जिस्म और रूह का दोनों ऊपर, वो जो गोरे ने भी कर रखा है, जी, आपके आलिम उस गोरे की सही मुखालफत कर रहा है। वो कहते हैं और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर वो तुम्हारी रूह कब्ज करता है, रूह कब्ज करता है, वो आधा लेता है तुम्हें, आधा तो यही छोड़ देता है दुनिया में ताकि तुम दफन सफन कर सको, वो आधा ही लेता है ऊपर तुम्हें। ऐसा नहीं नहीं, क्या तकी उस्मानी साहब का, भाई तकी उस्मानी साहब का मैं तर्जुमा आपको एक्सप्लेन करता हूं ना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ना। देखिए, आपके पास से जब इंसान मौत पाया, ठीक है, आपके पास से जब इंसान मौत पाया, आप क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये मुर्दा अब आपका नहीं रहा, ये कब्र में होकर भी अल्लाह के पास है। ये कब्र में होता है तो सारा कुछ, तो हम तो हाँ, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? तो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी भाई यही मान लो आप। ओ भाई सुनो, नहीं, 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 ईसा नहीं। अलैहिस्सलाम के लिए भी उनका जितना नहीं ऊपर पहुंचा रहे हो यार, अजीब बता रहे